ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد کے ساتھ درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے ہم رمضان پاک کے آخری جمعۃ المبارک میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمارے روزے، نماز تراویح، ہمارے ناقص سجدے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہماری بخشش کا اللہ تعالیٰ انہیں وسیلہ اور ذریعہ فرمائے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک کرم نوازی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم بالائے کرم فرماتے ہیں. پچھلا جمعہ بھی ہم نے جمعۃ الوداع سمجھ کے پڑھا تھا، لیکن یہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے وہ دوبارہ پھر جمعۃ الوداع کا ثواب، یہ ہمیں جو جمعۃ الوداع کا یہ ثواب جو ہے وہ اللہ پاک عنایت فرما رہے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے، خصوصی کرم ہوتا ہے. مجھے اس موقع پر ایک حدیث پاک یاد آ گئی کہ جب صدقے کا حکم آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ دیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو. تو کچھ غریب صحابہ کرام وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور جو جن کے پاس پیسے ہیں، جو اچھے حالات میں ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے، صدقہ و خیرات اس طرح نہیں کر سکتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ پھر اللہ کا فضل ہے، یہ پھر اللہ کا کہ بندہ زکوٰۃ بھی دے، صدقہ بھی کرے اور نماز روزے بھی رکھے تو یہ کرم بالائے کرم ہے. فرمایا یہ پھر اللہ کا فضل ہے جو وہ کسی کو عطا کرتا ہے. تو یہ بھی ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 ایسے جمعے عطا فرما دی. ویسے ایک جمعہ ادا کریں تو 70 جمعوں کا ثواب ملتا ہے. تو جمعۃ الوداع اس کی بڑی برکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹھنڈا ٹھنڈا رمضان عطا فرمایا. جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں نا اتنا ہی کم ہے. یہ محض اس کی توفیق ہے، محض اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان پاک اتنا بارونق، اتنا لطف و کرم والا عطا فرمایا ہے اور اتنی اللہ تعالیٰ نے رحمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم اس کی بارگاہ میں کروڑہ مرتبہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں یا اللہ جب تک یہ زندگی ہے یہ رمضان کی بہاریں اسی طرح عطا فرمانا. جو کسی بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکے اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت تندرستی عطا فرمائے. رمضان پاک ہمیں کیا دینے آیا، ہمیں کیا سمجھانے آیا؟ کیا یہ محض بھوک پیاس کا نام ہے یا محض جو ہے وہ ہم نماز تراویح پڑھ لیں یا قرآن پڑھ لیں اس کا نام ہے؟ ہاں یہ بھی ہے، لیکن رمضان کے اور بھی تقاضے ہیں. مختصر سا ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے. یہ ہر سال اللہ پاک نے 29 یا 30 روزے کیوں رکھے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھوکا رکھنا چاہتا ہے. وہی چیز جو حلال ہوتی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں صبح سے لے کر شام تک تم پر حرام ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیگر حدود و قیود لگاتے ہیں، پھر آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. پھر اللہ رب العزت 29 یا 30 دنوں کے بعد خوشی کا دن عطا فرما دیتے ہیں. تو اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ جو قرآن پاک کی آیت کریمہ میں نے سورہ مزمل شریف کی پڑھی ہے وہ سماعت فرمائیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ، جو بھی تم اپنے لیے نیکی کرو، جو بھی نیکی کا کام تم اپنے لیے آگے بھیجو، اس کا اجر دنیا سے طلب نہیں کرنا. ہم سب سے پہلا یہ کام یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی نیکی، اپنی عبادت کا
جو ہے وہ صلہ اللہ سے بندوں سے چاہتے ہیں کہ بندے راضی ہو جائیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم نے میرے لیے کیا ہے تو اس کا صلہ بھی میں نے دینا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے جو رمضان پاک نے ہمیں سمجھائی ہے، وہ جو شروع میں پہلے رمضان میں میں نے آیا کریمہ پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے دل میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی یہی ہے کہ تمہارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے، تمہارا ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو جائے۔ جب مالک راضی ہو جائے گا تو پھر ہر چیز مل جائے گی، لیکن اگر وہی ناراض ہے تو اگر کچھ مل بھی جائے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ تو اس مالک راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، سب سے پہلا مقصد یہ ہے تمہاری عبادت کا، تمہاری نماز کا، تمہارے روزے کا، تمہارے صدقہ و خیرات کا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ کے نبی کو یہ حکم تھا کہ اے محبوب فرمائیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے محبوب فرمائیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے، میرا جینا مرنا۔ اور یاد رکھیں حضور نے فرمایا فَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور یاد رکھو سب سے پہلا خدا کا مسلمان بندہ میں ہوں، انا اول المسلمین، حضور نے فرمایا سب سے پہلا مسلمان میں ہوں۔ تو فرمایا کہ جو کام بھی کرو اس میں اللہ کی رضا ہو اور اللہ تعالیٰ سے ہی اس کا صلہ چاہو، اللہ تعالیٰ سے ہی اس کا صلہ چاہو، تَجِدُوهُ عِندَ اللّٰہِ، اس کا صلہ اللہ سے چاہو، اس کا صلہ اللہ سے چاہو، هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا، جو اللہ صلہ دیتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے، جو اللہ صلہ دیتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے، وَأَعْظَمُ أَجْرًا، اور پھر وہ چھوٹا موٹا صلہ نہیں دیتا، اس کا اجر بہت ہی بڑا ہوتا ہے، اس کا اجر جس کو وہ بہت بڑا کہے اس کی عظمت کا شمار ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوئی کام بھی آپ کریں اس میں کوشش کریں ریاکاری نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرما، دیکھیں یہ روزہ ہے نا، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ کسی بندے نے روزہ نہیں بھی رکھا، وہ دوسرے بندے کو کہتے ہیں میرا روزہ ہے، تو کو پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا۔ کہتے جی میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، حالانکہ اس کا روزہ نہ ہو، لیکن خدا کو پتہ ہے۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان یہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی ریاضت ہے کہ اس کا صرف خدا اور بندے کو پتہ ہوتا ہے۔ حج کریں تو سب کو پتہ چل جاتا ہے، موویاں بن جاتی ہیں، زکوٰۃ دیں پتہ چل جاتا ہے، رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، نماز پڑھیں پتہ چل جاتا ہے، لیکن روزے کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ صرف بندے کو پتہ ہوتا ہے یا خدا کو پتہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے سامنے سحری کی بھی ہے تو 2 گھنٹے کے بعد آپ کے پاس کوئی نہیں، آپ نے توڑ دیا ہے، کسی کو بتانا بھی نہیں، تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ پاک، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں۔ تو فرمایا کہ جو اللہ اجر دیتا ہے، جو اللہ تمہیں صلہ دے گا، وہ دنیا کے صلے سے بہتر ہے، وہ دنیا کے معاوضے سے بہتر ہے۔ اس لیے اسی سے اپنی عبادت کا، اپنی ریاضت کا، اپنے روزے کا، اپنی نماز کا، اپنی زکوٰۃ کا، صدقہ و خیرات کا، صلہ رحمی کا، اپنے معاملات کا صلہ اسی سے چاہو جس نے کہا کہ میں بہت بڑا اجر دینے والا۔ ریاکاری ویسے بھی بہت بری لعنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث پاک سنانے لگے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور کیا بات ہے؟ فرمایا حدیث ہی ایسی ہے کہ اگر میں سناؤں گا تو تم بھی رو پڑو۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم کا ایندھن ایک قاری بنے گا، ایک شہید بنے گا اور ایک صحیح بنے گا۔ سارے صحابہ کی چیخیں نکل گئی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں نا، اس لیے ڈراتے ہیں کہ کہیں بندہ آگے نہ نکل جائے، حد کو کراس نہ کر لے، یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے بہت کچھ کیا ہے۔ اس کی بارگاہ میں جو ہے وہ عاجزی، انکساری، یا اللہ یہ تو تو نے کروایا ہے، یہ تو تیری توفیق سے ہوا ہے، یہ تو تیری مرضی اور تیرے جو ہے وہ ہم پر کرم سے ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں سب سے پہلا جو جہنم میں بندہ ڈالا جائے گا وہ قاری ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، شہید ہوگا، سخی ہوگا۔ حضور وہ کیسے؟ تو حضور نے فرمایا
کہ ایک حافظ قرآن کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ پاک فرمائیں گے تو نے دنیا میں رہتے ہوئے کیا کیا میرے لیے کیا کیا؟ یہی بات سمجھانی ہے نا کہ جو کام بھی کریں اللہ کے لیے کریں. نماز بندوں کے لیے تھوڑی پڑھنی ہے، اس مالک کے لیے پڑھنی. تو فرمایا کہ وہ کہے گا جی میں نے قرآن پاک سنایا، میں نے قرات کرتا تھا. اللہ پاک نے فرمایا میں جانتا تھا تو کس کے لیے کرتا تھا، تو دنیا کو خوش کرنے کے لیے کرتا تھا، اس لیے کرتا لوگ مجھے قاری کہیں، لوگ مجھے حافظ کہیں. تو میں نے وہ دنیا کو بتا دیا، وہ تلاوت بتا جو تو نے میرے لیے کی ہے. وہ چپ ہو جائے گا. وہاں تو بولنے کی گنجائش نہیں نہ ہوگی. یہاں تو ہم بڑی بڑی بڑکے مار لیتے ہیں، لیکن وہاں زبان چپ ہوگی، آنکھ بولے گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے. فرمایا وہ تلاوت بتا جو راتوں کو جاگ کر میرے لیے کی تھی، میری رضا کے لیے کی تھی. تو چپ ہو جائے گا. اللہ پاک اسے جہنم میں ڈال دیں گے. ایک شہید کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ پاک فرمائیں گے وہ عمل بتاؤ جو میرے لیے کیا تھا. اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسی نے تیری ذات پوچھنی، نہ حساب لے، اس کی مرضی ہے. پوچھ لے تو بڑے بڑے پکڑے جائیں گے. لیکن وہ غفور ہے نا، غفور الرحیم ہے، پردے ڈال لیتا ہے، پردے ڈال کے بندے کی بخشش کرتا ہے. اگر بندہ بخشش چاہے تو وہ معاف کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ وہ کہے گا یا اللہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. فرمایا تو شہید ہوا تھا تمغے کے لیے، تو شہید ہوا تھا اپنی بہادری دکھانے کے لیے. میرے لیے تو تیری شہادت نہیں تھی. میری تو شہادت جو ہے وہ ان شہداء بدر کی تھی جنہوں نے اپنا آپ کٹوا لیا. میں نے دنیا میں انہیں کہہ دیا رکھا کہ میں تم سے راضی ہوں. شہداء احد کی ہے، شہداء کربلا کی ہے، وہ شہداء ہیں جن کی قربانیاں میں نے قبول کر لی ہیں. دنیا میں وہ لوگ بھی آئے جنہیں اپنا آپ قربان کروائے اللہ کے لیے. فرمایا تیری شہادت میری نہیں تھی، جو تو چاہتا تھا وہ میں نے تمہیں دے دیا، اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. پھر اس طرح صحیح کو بلایا جائے گا تو اللہ پاک فرمائیں گے میں نے تمہیں دولت دی، تمہیں رزق دیا، میرے لیے کس کو دیا ہے؟ میرے لیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا، فرمایا میرے صحابہ تمہیں اپنا مال اچھا لگتا ہے یا اپنے ورثاء کا؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں اپنا مال اچھا لگتا ہے. فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہو، جو اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے. جو جس چیز کو تم پسند کر رہے ہو وہ تو تمہارے ورثاء کا ہے، تمہارے چلے جانے کے بعد ان کا ہو جائے گا. تمہارا مال وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں دے جاتے ہو، جو تمہیں آگے ملے گا. تو فرمایا کہ وہ صحیح کہے گا یا اللہ جو تو کہہ رہا سچ کہہ رہا. میں نمود و نمائش کے لیے خرچ کرتا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا تھا. اس لیے حضور نے فرمایا صدقہ ایسے دو کہ دائیں ہاتھ سے دو بائیں کو پتہ نہ چلے، بائیں سے دو دائیں کو پتہ نہ چلے. لیکن اگر تم ظاہری طور پر دے دیتے ہو، تمہاری نیت یہ ہے کہ مجھے دے کر دوسرے بھی دیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ریاکاری ہے تو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک فرمائیں گے صحیح تو نے مال کو ریاکاری کے لیے خرچ کیا، لہذا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. اس لیے میرے دوستو رمضان پاک ایک تو یہ چیز بتانے آیا ہے، تقوی، طہارت، خالصتاً اس کی رضا کے لیے، مخلصین لہ الدین، اس کی دین کو کے ساتھ مخلص ہوئے ہم کوئی بھی کام کریں تو اس کے دین کے ساتھ مخلص ہوتے ہوئے. تو فرمایا جب اس کا اجر ملتا ہے، جب اس کا صلہ اللہ پاک دیتے ہیں، تو حضور نے فرمایا اگر اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور دی ہے تم نے، یا اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی سے مسکرا کر ملے ہو، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بھی نیکی ہے. بلکہ اس کھجور کا ثواب قیامت والے دن تمہیں احد پہاڑ کے برابر ملے گا، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے تھی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے تھی. حضور علیہ السلام نے ایک حدیث پاک سنائی اپنے صحابہ کرام. فرمایا کہ پہلے امتوں میں 3 مسافر نکلے سفر کے لیے. ہم چھوٹے ہوتے تھے تو یہ ہم واقعہ پڑھتے تو ہم سمجھتے یہ کوئی کہانی ہے جب ہم 3ری 4تھی کلاس میں ہوتے. بعد میں پتہ چلا یہ تو حدیث پاک ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے. تو اب چھوٹی کتابوں میں نہیں لکھا ہوتا تھا کہ یہ
حدیث ہے، ان نے ویسے کہانی بنا کے نا لکھی ہوتی تھی، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن جب پڑھا تو وہ بخاری اور امام مسلم نے وہ حدیث پاک نقل کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 مسافر نکلے سفر کے لیے، تو راستے میں طوفان آ گیا۔ انہوں نے کہا یار ہمارے پاس سامان وغیرہ ہے تو چلو ایک پہاڑ میں کوئی غار وغیرہ دیکھتے ہیں، وہاں پناہ لے لیتے۔ وہ غار میں چھپ گئے، اور جب چھپ گئے طوفان آندھی شدید ہے، تو طوفان کی وجہ سے ایک بہت بڑا پتھر غار کے منہ میں آ گیا، غار بند ہو گیا۔ انہوں نے بڑا زور لگایا لیکن وہ پتھر پیچھے نہ ہٹا، بڑے پریشان ہوئے، اب کریں تو کیا کریں، موت آ گئی۔ انہوں نے کہا موت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ ایک نے کہا مانگیں تو کس منہ سے مانگیں، مانگیں تو کس منہ سے مانگیں؟ تو ایک ساتھی نے کہا یار چلو کوئی ایسی نیکی دیکھ لیتے ہیں اپنی زندگی میں کہ اگر وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے ضرور مہربانی فرمائے۔ اس لیے میرے دوستو یہ نہیں کہ موت سامنے نظر آ رہی ہے تو بندہ موت کو گلے لگا لے، نہیں، اس وقت بھی اللہ کو یاد کریں، جب آنی ہے وہ تو آ ہی جانی ہے، اس وقت بھی مصیبت سے جو ہے وہ ٹل جائے، دعا کریں یا اللہ یہ بچا لے، وہ بچا لیتا ہے۔ یہ زلزلہ آیا، اس سے تھوڑے پوائنٹ ترکی میں آیا تھا، سارے تباہ ہو گئے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے۔ ادھر بھی یا اللہ نے بچا لیا، پتہ نہیں کس کی دعائیں کام آ گئی، کس کا صدقہ کام آ گیا، کس کا رونا دھونا کام آ گیا۔ تو نے کہا یار چلو کوئی ایسی نیکی پیش کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دے۔ ایک نے کہا مجھے ایک نیکی اپنی کو ایسی یاد ہے، میں نے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی تھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والدین کی اتنی خدمت کرتا تھا کہ گھر میں کوئی بھی چیز میں لے کے آتا تو سب سے پہلے میں اپنے والدین کو دیتا تھا، اپنے والدین کو دیتا تھا، پھر میں اپنے بال بچے کو دیتا تھا۔ تو یہ تصور دیا ہے اسلام نے والدین کے احترام کا۔ آج تو احترام ختم ہوتا جا رہا ہے، ادب ختم ہوتا جا رہا ہے، بڑے کا چھوٹے کا۔ حضور نے فرمایا جو بڑے کا احترام نہیں کرتا، جو چھوٹے سے پیار نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ چھوٹوں سے پیار کریں، بڑوں کا ادب کریں، احترام کریں۔ سب سے بڑی چیز جو ہمارے معاشرے میں دفن ہوتی جا رہی ہے وہ ایک دوسرے کا ادب اور احترام ہے۔ ہر بندہ اپنی انا کے گھوڑے میں سوار نظر آتا ہے، اسی لیے رمضان اس چیز کو بھی ختم کرنے آتا ہے۔ اگر امیر نے روزہ رکھا ہے اسے بھی بھوک پیاس لگ گئی ہے، یکسانیت پیدا کرتا ہے روزہ کہ دیکھو یہ بھوک اور پیاس ہر ایک کو لگی ہوئی۔ تو فرمایا کہ یا اللہ اگر وہ کام میں تیری رضا کے لیے کرتا تھا تو یہ مصیبت ٹال دے، یہ مصیبت ٹال دے۔ اب کیا ہوا، پتھر تھوڑا سا سرک گیا، پتہ چلا کہ رب نے سن لی ہے، جو عمل اس کی بارگاہ میں ہے اس کا صلہ ہوا خیر و اعظم اجرا، اس کا صلہ بہتر بھی ہوتا ہے اور اعظم بھی ہوتا ہے۔ پتھر تھوڑا سرک گیا لیکن نکل نہیں سکتے تھے۔ دوسرے کا یا رب العالمین میں ایک دفعہ کسی عورت کے ساتھ بالکل بے حیائی کے قریب تھا تو میں تیری رضا کے لیے رک گیا، یا اللہ میرا عمل اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو اس سے بچا لے۔ پتھر تھوڑا سا سرک گیا، پتہ چلا کہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھا۔ تیسرا اس نے کہا یا اللہ نے مجھے دولت دی تھی اور میں جو ہے وہ اللہ نے ظاہری طور پر نوازا تھا، میرے ماتحت بہت سے لوگ کام کرتے تھے، تو میں نے سب کو مزدوری دے دی، ایک مزدور اس دن نہیں آیا تھا، ایک مزدور اس دن نہیں آیا۔ وہ فیکٹری والے بڑے اچھے ہیں جنہوں نے اپنے مزدوروں کو عید سے پہلے عیدی دے دی ہے۔ یہ بھی چیز پیدا کیا کریں، اپنے مزدوروں کو، اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھا کریں، جو رکھتے ہیں وہ بڑے اچھے ہیں۔ اللہ کی راہ میں نرمی کرنے سے، مخلوق کی خدمت کرنے سے کمی نہیں آتی، کام بڑھتا ہے، سلسلے بڑھتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ
یا رب العالمین ایک مزدور اس دن نہیں آیا، تو میں نے اس کے جتنے پیسے تھے مہینے 2 مہینے کے وہ میں نے سنبھال کے رکھے، اس کی میں نے ایک بکری لے لی، اب میں نے کہا چلو آئے گا تو میں اسے بکری دے دوں گا۔ اب وہ کئی سال تک میرے پاس نہیں آیا، بکری سے کام بڑھتے بڑھتے بڑھ گیا، میرے پاس وہ آیا 2-3 سال کے بعد، تو میں نے اس نے کہا کہ جناب میں نے فلاں سال آپ کے ہاں کام کیا تھا اتنے مہینے، میں نہیں آ سکا، میری مجبوری تھی، تم پیسے میرے دے دے۔ اس نے کہا یار پیسے تو اتنے بنتے تھے، تو میں نے اس کی ایک بکری لے لی، اب یہ جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری تیری ہیں۔ اس نے کہا جناب میرا اتنا صلہ نہیں بنتا، جتنے میرے بنتے ہیں تھوڑے وہ دے۔ اس نے کہا چونکہ وہ تیرے لیے لی تھی اس لیے ان سے بڑھ کر یہ سلسلہ آگے بڑھ گیا ہے، اب یہ ساری تیری ہیں۔ وہ خوش ہو گیا، یا رب العالمین اگر یہ عمل تیرے لیے تھا تو راضی ہو جا، یہ پتھر ہٹا دے، اور اگر یہ بندوں کے لیے تھا تو جیسے تیری مرضی۔ اب اللہ تعالیٰ نے سارا پتھر ہٹا دیا، وہ غار سے نکل آئے۔ حضور نے فرمایا جس طرح اللہ نے ان کی نیکی کو قبول کیا جو اس کی رضا کے لیے تھی، اور یہ مصیبت ٹل گئی، تم بھی اپنے کام اس کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ جب وہ خوش ہو جاتا ہے پھر راستے کھول جاتے ہیں۔ حضور نے اللہ نے فرمایا من یتوکل علی اللہ وہو حسبہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ بندے کو گمان نہیں ہوتا کہاں سے اسے آ جاتا ہے، باقی یہ تقسیم اس کی ہے۔ تو ایک تو رمضان پاک یہ سبق دینے آیا ہے کہ اس کی رضا کے لیے کام کریں، اس کی رضا کے لیے کام کریں، اس کی خوشنودی کے لیے کام کریں۔ اور دوسرا یہ، یہاں مجھے بڑا اچھا ایک واقعہ یاد آیا، حضرت شیر احمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک دفعہ جمعہ پڑھایا تو ان کا ایک مرید نہیں آیا تھا، تو جمعہ پڑھا کے جا رہے تھے، تو اس نے کہا آپ لیٹ کیوں ہو گئے؟ حضور بڑی دور سے آتا ہوں آپ کا جمعہ سننے کے لیے، آج ذرا میں لیٹ ہو گیا، بڑا پریشان ہوں، میرا جمعہ رہ گیا۔ پہلے لوگ جمعہ رہ جاتا تھا تو روتے تھے، آج جمعہ رہ جائے تو کہتے ہیں آپ ہی اگلا پڑھ لواں، اگلے جمعہ تک کی پتہ آنا ہے نہیں آنا۔ اس لیے نیکی چلی جائے نا تو رونا چاہیے، ہے جی۔ یہ ان سے پوچھیں جو نیکی کی قیمت کو جانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ جو روزوں کی قیمت کو جانتے ہیں۔ یہ اللہ کا کتنا احسان ہے، اللہ کا کتنا کرم ہے کہ آخری رمضان ایک جمعہ ہمیں اور مل گیا ہے، اور ٹھنڈا ٹھنڈا مل گیا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے نا، اس کی مہربانی ہے۔ اگر وہ کرم نہ فرمائے نہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں، نہ آپ رکھ سکتے ہیں، نہ مجھے سحری کی توفیق ہو سکتی ہے، نہ آپ کو ہو سکتی ہے۔ یہ محض اس کا کرم ہے۔ بظاہر بھوک ہوتی ہے لیکن سحری ٹائم بھی کھانوں کے انبار لگ جاتے ہیں، افطاری کے وقت بھی انبار لگ جاتے ہیں، لیکن اس کی طرف سے کوئی کمی نہیں آتی۔ چیزیں بڑی مہنگی بھی ہو گئیں لیکن اس کی طرف سے کم نہیں ہوئی۔ مہنگی ہم نے کی ہیں، اس نے کم نہیں کی۔ یہ ہماری نیتوں کا فطور ہے، یہ ہماری طرف سے آفات آتی ہیں، آفات و بلیات آتی ہیں۔ تو نے کہا حضور میں بڑی دور سے جمعہ سننے آتا ہوں، لیٹ ہو گیا، پریشان ہوں، کیا کروں؟ تو آپ جوتا پہننے لگے تھے، بندہ باہر جاتا ہے جوتا پہنے، آپ نے فرمایا چلو میں تمہیں دوبارہ تقریر سنا دیتا ہوں۔ ساری تقریر اسے سنا دی، اور دیگر مرید تھے، انہوں نے کہا حضور آپ نے اتنا ٹائم ایک بندے کو دے دیا۔ فرمایا میں پہلا ٹائم بھی میں نے اپنے رب کو دیا تھا، یہ ٹائم بھی میں نے اپنے رب کو دیا۔ تو پہلا جو میں نے جمعہ پڑھایا وہ بھی رب کو راضی کرنے کے لیے، تمہیں راضی کرنے کے لیے نہیں۔ اب جو میں نے اسے تقریب سنائی ہے یہ بھی رب کو راضی کرنے کے لیے۔ تو میرے دوستو آئیں اس مالک کا شکریہ بھی ادا کریں، اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، اور اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کریں جو ماہ مبارک ہمیں دے، اپنے اندر اظہار، اپنے اندر نرمی، اپنے اندر ادب، احترام، یہ چیزیں پیدا کریں، اپنے اندر خلوص، للہیت، خشیت پیدا کریں۔ جو کام بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے ہو، یہ ہماری نیت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رمضان، ہمارے نماز تراویح، قرآن پاک کی تلاوت سنانا قبول فرمائے۔ جو اعتکاف بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے